السلام علیکم، زی نیوز کے ساتھ میں ہوں جدید بخاری۔ اس وقت اپنے ناظرین کو لے چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ یہ مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں دربار عالیہ قدیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس آباد شریف حضرت پیر سید سخی محمد پناہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ رضوی مشہدی قادری علی کموت تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا کی ہیں، جہاں پہ 29 اکتوبر 2009 بروز جمعرات مختلف معجزات ظاہر ہوئے۔ ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ سنگ مرمر کے پتھروں سے سب سے پہلے اللہ کا نام ظاہر ہوا، اس کے جنوب میں پنجتن پاک کا نام ظاہر ہوا، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد مسجد کے محراب میں جنوب والی سائڈ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف اور حضرت علی علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا۔ بڑی دیر سے ہم نے محفل ہے سجائی۔ اس کے بعد قدم مبارک کے ساتھ براق شریف یعنی گھوڑے کی تصویر اور ذوالفقار تلوار کا نام ظاہر ہوا۔ بعد ازاں مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئی، جو کہ آج تک اس جگہ پر موجود ہے۔ میرے چاند میں صدقے آ جا۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ مشہدی رضوی قادری سے ملاقات کرواتے ہیں، ذوالقرنین ملک کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام زی نیوز کا میزبان ذوالقرنین ملک۔ جی ناظرین، اس وقت ہم دربار عالیہ قدم گاہ سرکار مدینہ شمس آباد شریف علی کموت تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا حضرت پیر سید سخی محمد پناہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ رضوی مشہدی قادری پر موجود ہیں، جہاں پر 29 اکتوبر 2009 بروز جمعرات مختلف معجزات ظاہر ہوئے۔ سنگ مرمر کے پتھروں سے سب سے پہلے اللہ کا نام ظاہر ہوا، اس کے جنوب میں پنجتن پاک کا نام پھر ابھرا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد مسجد کے محراب میں جنوب والی سائڈ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کلمہ شریف اور حضرت علی علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا۔ اس کے بعد قدم مبارک کے ساتھ براق شریف یعنی گھوڑے کی تصویر اور ذوالفقار تلوار کا نام ظاہر ہوا۔ بعد ازاں مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئی، جو کہ آج تک یہ اسی جگہ پر موجود ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ سلسلہ معجزات والا سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس دربار شریف کے موجودہ سجادہ نشین صاحبزادہ الحاج پیر سید ذوالفقار علی شاہ مشہدی رضوی قادری سے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لائے اور کیسے یہاں علی کمو آ کر آباد ہوئے۔ جی صاحبزادہ حضور۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زی ٹیوب چینل دا شکر گزار ہاں، انہوں نے مینوں دربار شریف دے حوالے نال موقع فراہم کیتا کہ میں بزرگاں دے دین دے سلسلے دے وچ گفتگو کر سکاں۔ حضرت پیر محمد پناہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ڈیرہ غازی خان کوٹ چھٹا سے تشریف لائے 1 صدی پہلے تبلیغ کے سلسلے میں موضع علی کمبو تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا میں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت پیر سید سخی شیر ملتان رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ سخی شیر کی اولاد ہیں۔ آپ کا خاندان مختلف اضلاع میں مقیم ہے۔ ضلع مظفر گڑھ پیرن پاک کا دربار ہے، بانڈرا شریف آپ کے بزرگوں کے دربار ہیں، لیا کے اندر حضرت پیر محمد عطا مون شاہ صاحب کا دربار ہے، ڈیرہ غازی خان کوٹ چھٹا میں حضرت پیر نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ آپ کا سلسلہ اب آپ بڑا وسیع ہے۔ آپ
کا ताल्लुक मुशैदी ख़ानदान हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद से है। आप तबलीग के सिलसिला में काफ़ी जगहों पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ तबलीग इस्लाम की और लोगों को हक और बातिल का रास्ता बताया। आप डेरा गाजी खान कोटछुट्टा से जब 1 सदी पहले मौजा अली कम्बो उस वक्त का ज़िला शाहपुर था तशरीफ़ लाए और यहाँ अली कम्बो में क़याम किया और यहाँ भी काफ़ी मुरीदीन और लोगों को तबलीग की और लोगों को काफ़ी मुसलमान भी किया और तबलीग की। बाकी आप के 3 साहबजादे हज़रत पीर अमीर बख्शा साहब और हज़रत पीर नबी बख्शा रहमतुल्लाह अलैह और आपके तीसरे बेटे हज़रत पीर शमसुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपके बड़े बेटे हज़रत पीर अमीर बख्शा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हज़रत पीर सैयद गुलाम अकबर शाह और पीर सैयद गुलाम आबिद हुसैन शाह जो कि शेख जलील में मुकीम हैं, और आपके छोटे बेटे हज़रत पीर नबी बख्शा रहमतुल्लाह अलैह आप कोट कासिम उकाम वाला उनका दरबार शरीफ है। आपकी औलाद वहीं मुकीम है, कुछ डेरा गाजी खान और कुछ उकाम वाला और कुछ सरगोदा में है। बाकी हज़रत पीर शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपका मज़ार अक़दस आपके वालिद मोहतरम के साथ दरबार शरीफ में है। आपने सबसे छोटे बेटे को ये सजादा नशीन की जिम्मेवारियाँ सौंपी। आपका सिलसिला जो था पूरे पाकिस्तान में बड़ा वसी था, जिसमें सिंध के अंदर घोटकी, शदादपुर, रानीपुर वहाँ के काफ़ी लोग मुरीद हैं और इधर पंजाब में भी काफ़ी लोग आपके मुरीद हैं। आपका उर्स मुबारक 18 हाड़ हमेशा देसी महीने के हिसाब से होता है और आप एक सूफ़ी अपना बुज़ुर्गों में थे। आपने काफ़ी किताबें भी लिखी, लेकिन वो कुतब अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपने बहुत इस्लाम की खिदमत की और शरीयत के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। बाकी आपके पोते हज़रत पीर सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि सजादा नशीन दरबार अलिया हज़रत मीर मोहम्मद फ़राँ शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। आपका विसाल 6 मई 2016 बरोज़ जुमा को हुआ। आप के वक्त 19/10/2009 बरोज़ जुमेरात यहाँ अल्लाह पाक का एक करिश्मा हुआ, जिसमें अल्लाह पाक ने खुसूसी करम किया और यहाँ सरकार का मौजज़ात हुए। मस्जिद के सेन में अल्लाह पाक का नाम मुबारक संगे मरमर के पत्थर पे नमूदार हुआ और पंजतन पाक के नाम मुबारक नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक नमूदार हुए। उसके बाद मेहराब, मस्जिद के मेहराब जनूब वाली साइड पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक और या मोहम्मद कलमा शरीफ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक मौजूद है। बाकी आप कदमैन शरीफैन के साथ बुराक शरीफ यानी कि घोड़े की तस्वीर पत्थर में नज़र आ रही है और ऊपर से जुल्फ़कार तलवार वो भी नज़र आ रही है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और पेट के ऊपर, बुराक के पेट के ऊपर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। आपके कदमों के अंदर सैयद मोहम्मद अम्बिया लिखा हुआ है और उस बाकी दूसरी साइड पे सेन में जाएं तो जुनूब वाली साइड पे तो मोर मोहम्मद नज़र आ रही है। ये 9 मौजज़ात हैं जो कि 29/10/2009 को इधर हुए। अल्लाह पाक ने ये कैसा करम किया
یہ کس طرح ہوا، یہ ہمارے بزرگ، ہمارے والد محترم، میرے پیر و مرشد، جنہوں نے یہ تقریباً 2004 میں حج پہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ عرضیں کی، جس پہ بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ سرکار نے میری عرضیں سنی، جس پر وہ کہتے ہیں کہ سرکار میں زندگی میں پھر شاید آ سکوں یا نہ آ سکوں، سرکار مہربانی فرمائیں، مجھے چند باتیں کرنے کا موقع عطا عنایت فرمائیں، جس پر کہتے ہیں کہ ایک وقت مجھے ٹائم مل گیا سرکار کی جالی مبارک کے سامنے، میں نے عرضیں کی، پاکستان والی امت کے لیے بھی عرض کی اور اپنے مریدین اور سب کے لیے بھی عرض کی، جس پر مجھے دل میں سکون محسوس ہوا اور ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے کافی عرضیں کی کہ سرکار آپ کی پاکستان والی امت جو ہے وہ بہت پریشان حال ہے، وہ جو آپ کے در پہ نہیں آ سکتے ان کو بھی سرکار بلائیں، اور باقی میں نے یہ بھی عرض کی سرکار کہ پاکستان والی امت بہت غریب ہے، ان کے حال پہ بھی رحم کریں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ شعر و شعر میں بھی کچھ باتیں جو بابا جی صاحب نے ہمیں بتائیں، لیکن وہ مجھے تھوڑا سا شعر وہ ابھی یاد نہیں ہے۔ باقی جب وہ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو ایک بات وہ ہم نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ معجزات کس طرح ہوئے، یہ کرم کس طرح ہوا، لیکن بابا جی صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا کرم ہو گیا، بس آپ دیکھ لیں، یہ پتھر سانگے مرمر کے ہیں، اس کے اوپر آپ جو جس طرح دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، ابھی تک یہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو کچھ مجھے پہلے دکھایا گیا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، یہ انٹرویو بھی پہلے والا انٹرویو بھی موجود ہے ان کا، اور یہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو مجھے پہلے دکھایا گیا تھا وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرشمہ اور سرکار کا معجزہ ہے، 29/10/2009 کو ہوا ہے، ابھی تک موجود ہے، کوئی آدمی اس پہ انگل یعنی کہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ ہے سامنے ہے۔ باقی ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو اپنا شیشے کے کیبنوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، صبح و شام ہم عطر لگا کے ادھر صفائی وغیرہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ جب جمعہ کا نماز ہوتی ہے اس کے بعد میرا تو یہ ایمان ہے کہ میں جب آتا ہوں اور سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں مدینے پاک کھڑا ہوں، اور میں سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کے جب دعا کرتا ہوں مجھے ضرور یقین ہوتا ہے کہ سرکار میری بات سن رہے ہیں اور میری دعا اللہ پاک قبول کرے گا۔ دربار عالیہ پہ سالانہ جو تقریبات ہوتی ہیں، جس میں عرس مبارک جولائی میں اور 28 رجب کو ہوتا ہے، 2 عرس ہوتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، جس میں 11 ربیع اول کو محفل ہوتی ہے، رات کو محفل نعت خوانی اور تقریر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسرا محرم شریف میں 10ویں کی رات شہدائے کربلا کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انتظام کرتے ہیں۔ باقی مختلف پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور دربار شریف مختلف بند کرائے اور مدرسہ بھی ہے، جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور جمعہ نماز بھی ادھر پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک کا یہاں بہت کرم ہے۔ باقی میں امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ بات آپ غور سے سنیں۔ یہ جو طرح طرح کے ہمیں آج جو مصیبتیں اور بیماریاں جو ہم پہ وارد ہوئی ہیں، یہ کس لیے ہوئی ہیں؟ ہم نے اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا، نہیں سوچا۔ ابھی جو کرونا وائرس والی بیماری آئی ہے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، میں سب مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ کیوں آئی ہے، اس کا وجوہات کیا ہے۔ ازل سے لے کے ابد تک گناہ تو ہم کرتے رہیں گے، اللہ پاک ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے، کر دے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ رب کی ناراضگی کیوں آئی ہے؟ رب کی ناراضگی میری سمجھ میں، میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اور اللہ پاک اپنے کلام قرآن پاک کی برہمتی برداشت نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے محبوب کی اہل بیت کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے ولیوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ سب لوگ اپنا اللہ پاک سے معافی مانگیں، اس لیے کہ جو بھی گستاخی سرکار کی شان میں ہو گئی ہے یا قرآن پاک کی برہمتی ہم کر بیٹھے ہیں، نافرمانی کر بیٹھے ہیں، اور اہل بیت کی گستاخی کر بیٹھے ہیں، یا اولیاء اکرام کی گستاخی کر بیٹھے ہیں، اس لیے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ٹھیک ہے، انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ چیز اللہ کو ناگوار گزری ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمان اللہ سے معافی مانگیں، اور سرکار سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ پاک یقیناً ہم کو معاف کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ قبلہ حضور کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیمرہ مین ملک محمد فیاض کے ہمراہ ذوالقرنین ملک، زی نیوز سرگودا۔